کیسے جئیں گے؟ کوئی عزت کا جینا ہوگا؟ پھر ایسے موقع پر اللہ کی لعنت برستی ہے، پھر وہ تبھی خوشیاں. میں نے آپ کو بتایا نا، آپ تجربہ کر لیں. میں عجائب گھر لاہور میں ایک دفعہ، یہ بہت پرانی بات ہے، جب کی بات ہے، جب میں مولوی نہیں بنا، میں عجائب گھر میں خیر میری سیروں کا مجھے شوق تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی اللہ کا شکر ہے. یہ بری بات ہے، پہلے اکیلے جایا کرتے تھے، اب بیوی کے ساتھ جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ جاتے ہیں. واحد میں اپنے فیملی کا آدمی ہوں، مولوی بھی ہوں، لیکن سب زیادہ سیریں میری بیوی نے کری. اب میں بیچ میں واقعہ شادی کے موقع پر سنائی دوں آپ کو. آپ نے دیکھو، میں ایک بات میری غور سے سننا، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو جائز تفریح ضرور دینا. اگر آپ نے اپنی بیوی بچوں کو جائز تفریح نہ دی تو آپ کے بچے ناجائز تفریح بن جائیں گے. سمجھ میں میری بات آئی؟ یہ ضرور کرنا، اپنے بیوی بچوں کو جائز تفریح ضرور مہیا کرنا. اگر آپ نے نہ دی تو وہ ناجائز تفریح کی طرف جائیں گے. مجھے اب تک یاد ہے، بھولا نہیں، میں عجائب گھر میں جب بچہ تھا، لڑکا ہی تھا ویسے، وہ جیسے عجائب گھر کا مطلب ہی کیا، چیزیں عجیب، وہ بندہ اس میں گم ہو جاتا، دیکھ رہا تھا یار بڑی عجیب. میں اس عجائب گھر میں عجیب چیزیں ہی دیکھ رہا تھا جو اس میں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے اچانک بدبو فیل ہوئی. اچانک میں نے کہا یار عجیب سی بدبو آئی ہے. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک گورا گوری گزر رہے تھے. خدا کی قسم میرا ادھر منہ نہیں تھا، دھیان نہیں تھا، پیچھے سے گزرے تو بدبو مجھے اس دن آئی. ہمیں تو یہ نا، یہ تم قریب جاؤ تو تمہیں پتہ لگے نا، یہ موبائل میں گوری چٹی چمڑیاں نظر آتی ہیں، قریب جاؤ تو تمہیں بدبو آئے گی. کیا آئے گی؟ اندر ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، خنزیر کھا کھا کے، شراب پی پی کے دن ان کے جسموں سے بھی کیا آنے لگ گئی ہے. جس میں آتا ہے نا دوستیوں کے جسم سے، حدیث قرآن میں آتا ہے دوستیوں کے جسموں سے بو آئے گی، جنتیوں کے جسموں سے خوشبو آئے گی. اور خدا کا شکر، اللہ کی قسم میں نے ایسے ایمان والے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جنہوں نے خوشبو نہیں لگائی پر ساتھ بیٹھنے سے جسم سے خوشبو آئی. آپ دیکھو بہت سے آدھی رات یہاں پہ آپ بیٹھے ہو، آج میں آپ کو یہ بھلے کی باتیں کہہ رہا ہوں اور باتیں ساری سچی کر رہا ہوں، جھوٹ اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اسلامی لائف سے کرو محبت، اس موبائل کو ضرورت کے لیے رکھو. کیا رکھو؟ یہ اچھی باتیں سنو، اچھی تعلیمات اس کے اندر جو ملے وہ لو. اور یہ تو اچھا ایک مذہب ہے. تو اب آپ خود دیکھ لو نا، اب اس میں لوگ مولوی کتنا سنتے ہیں، اور رنگ برنگی عورتیں. دیکھو نا قرآن میں آتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے گناہوں کو خوبصورت بنا کے رکھا. اب آپ خود دیکھ لو، فالوور چیک کر لیں، مولویاں دے فالوور کنے تو کڑیاں دے فالوور. ٹک ٹاک کے چکر میں ہماری سارے پاکستان کی لڑکیاں، ہندوستان کی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں، صرف میں فیمس ہو جاؤں، میں پیسے کما لوں یوٹیوب کے اوپر. اس نے اپنے لباس اتارے، بےہودہ ڈانس کر کر کے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جب تو مرے گی، جب تو اکیلی قبر میں رکھی جائے گی، تیرا ستیہ ناش ہو جائے گا. ہمیں تو ان کا ترس آتا ہے، ہمیں تو ان کا خیال آتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہم نے اس کلچر کو ختم کرنا ہے اور نیک کلچر کو نافذ کرنا ہے. تو بات میں نے شروع کی تھی کہ جنت کی وادیوں میں خدا نے ہمارا گھر وہاں بنایا ہے، سونے چاندی کا گھر ہے، سونے چاندی کے گھر ہیں، چابیاں تیار ہیں. دیکھو یہاں گھر بنانے کے لیے اب آپ کی اس کالونی میں اتنے لاکھ مرلہ زمین، پھر اینٹوں کی ٹرالی کا ریٹ پتہ کرو، سریا کا پتہ کرو، مستری مزدور کی دیہڑی پتہ کرو، لاکھوں روپے لگا کے گھر بناتے ہو. ہاں جی، اس کے بعد بتا رہا نا جی، کبھی سردیوں میں گیس نہیں آتی، گرمیوں میں بجلی نہیں آتی، بل اتنے بڑے بڑے آتے ہیں، لوگوں کی جانیں نکلی. ہمارے ہم نے دیکھا ہے، وہ میرے پاس ایک لڑکا آیا، وہ کہتے جی میری جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ بل آ گیا. ہمیں ایک پنکھا، کولر، اے سی چلائیں تو جان نکلتی ہے، اتنے بل آتے ہیں. اللہ تمہیں جنت میں بٹھائے گا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں جنت کے باغوں میں بٹھاؤں گا، ایسے گھروں میں بساؤں گا جس میں نہ کبھی گرمی دیکھو گے نہ کبھی سردی دیکھو گے. سدا موسم بہار، خوشبو. ابھی ملتان میں کبھی کبھی ہوا چلتی ہے نا، میں اس ٹائم بیگم کو کہتا ہوں کرسی کاٹ باہر بیٹھی کو ہوا تے کھائیے. ہم تو ہواؤں سے بھی کیا ہوئے پڑے ہیں، محروم. اب میں نے آپ کو بیچ میں ایک بات بتائی تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو جائز تفریح ضرور دینا. میری شادی کے بعد تھوڑے سے میرے پاس پیسے آئے، تھوڑی سی سیونگ ہوئی نا، پہلی گرمی آئی، میں جناب والا گڈی کڈی تے سیدھے بیگم نے بٹھا کے مری. کدھر؟ ہماری برادری کے لوگ دیکھو اس مولوی کے کام دیکھو. ہاں میں اپنی بیوی لے کے گیا ہوں، مری لے کے گیا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ گیا ہوں. بھائی تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یار؟ ہاں جی، وہ کیونکہ سچی بات بتا رہا ہوں، بڑے بھائی کبھی لے کے نہیں گئے تھے، پیسے والے بھی تھے. میں نے کہا تمہارے فیس کروڑ پتی ہونے کا کیا فائدہ ہے، تمہاری گاڑیوں کا، تم اپنے بیوی بچوں کو جائز تفریح دو بھائی. کیا دو؟ آج دیکھو یہ تمہاری گویا کہ مہندی کی رات تھی نا، مہندی کی. میں تو بلکہ اس پر کہتا ہوں ہمارے بچوں کی شادیاں آ رہی ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں دیکھو حدود میں رہ کے کرو. کیا کرو؟ عورتوں کو اکٹھا ایک کمرے میں، جن کی وہ بے پردگی نہ ہو، لڑکیاں مل کے بیٹھیں، اس پہ دف بجا لیں. کیا بجا لیں؟ جس کی شریعت میں جتنی اجازت ہے. وہ لڑکیاں کی آوازیں باہر مت جائیں، ایک کمرے میں ان کی آوازیں گونجیں، کمرے کی حد تک لڑکیاں آپس میں دف بجا لیں، کوئی گیت یہ جو اپنی بغیر سونڈ کے اس میں گا لیں، اور ایک دوسری کو مل کے مہندی کیا کر لیں، لگا لیں. میں نے ایسا پریکٹیکل کیا. میرے بھتیجے کی شادی تھی تو میں نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، ساتھ لے کے اپنے خاندان کی بھانجیاں بھتیجیاں ان کو اکٹھا کیا اور ہم نے دولہے کے گھر دھاوا. ہمارا بھتیجا تھا نا، ان کے گھر اچانک بن بلائے
مہمان پہنچ گئے سب لڑکیوں کو کہا کہ تم اس کمرے میں جاؤ, یہ تمہارا کمرہ ہے, اس میں نہ کوئی آئے گا. یہ ہم مہندی ساتھ لے کر کے, دیکھو اتنی مہندی ساتھ لے کر کے میں نے کہا تم سب لڑکیاں مل کے کیا کرو, آپس میں ایک دوسرے کے مہندی لگاؤ, پرات دے دی, پرات بجا لو, اتنی سی خوشی کا سامان اتنا کر لو کہ تمہاری آوازیں باہر ہے نہ, آپس میں انجوائے کر لو, بس اتنا, ٹھیک ہے نا جی, اتنا کر لو. اور ادھر نوجوان دولہے کے ساتھ جو ہم عمر میرے بھتیجے تھے, کزن, وہ سارے بٹھا دیے, چل بھائی مڈی کٹ, وہ کنجوس تھا تھوڑا سا, اللہ نہ کرے سن لے, تو اس سے کہا کہ پیسے نکال, اس کے کیا کہا, چل بھائی پیسے نکال, ہمیں پیزا شیزا کھلا. وہ تھوڑا سا اس سے شغل ملا, گپ شپ کر لیا, چلو بھی آؤ, اس کا خرچہ ورچہ کروا دیا, گپ شپ لگا لی, اس میں نہ کوئی ڈھول نہ باجا نہ کسی پڑوسی کو تکلیف, بیٹھک میں بیٹھ کے اس سے گپ شپ کر لی, پیزا شیزا کھا لیا, بوتل شوتل پی کے کا کرا کے اس کو خوشی ہو, مبارک شبارک دے کے گھر آ گئے, اگلے دن برات چلے گئے. اور دلہا دیکھو نا اتنی تو ضرور اس میں کوئی منع نہیں ہے, جس میں اب آدھی رات لوگ سوئے پڑے ڈھول ڈمن ڈمن, یہ تو بھائی بکواس ہے. یہ تو کیا ہے, ساتھ پڑوسیوں کی نیند خراب کرنا. کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کا ابا بیمار ہے, تیری شادی ہے, کسی کا ابا تو بیمار ہے نا بھائی, کسی کی امی بیمار ہے, وہ بیچاری دن بھر نہیں سوئی, رات کو سو رہی ہے, اس کو نیند کی گولی دی ہوئی ہے, اور تو گلی میں ڈول بجا رہا ہے. کیا کر رہا ہے, گلی میں ڈول بجا رہا ہے. ابھی ساڑھی منگنی ہے, وہ منگنی ہے, تو پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیوں کر رہا ہے بھائی. اپنی منگنی کو, اپنی مہندی کو کس میں رکھو, اپنے گھر کے اندر تک رکھو گے, جس سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. سمجھ میں آئی میری عزیز دوستو, میں نے آپ کو اسلام کا خوبصورت, جس میں خوشی بھی دے رہا ہوں کہ خوشی بھی انجوائے کر سکتے ہو, لیکن خوبصورت طریقے کے ساتھ, کہ آپ کی خوشی سے کسی کے لیے تکلیف, آپ کی خوشی سے کسی کے لیے دکھ کا باعث, پریشانی کا باعث نہ بنے. اچھا, میں نے آپ کو ایک بات یہ کر دی. اور اسی طرح یہ موسم پیارا ہے, آج کل شادی بڑے اچھے وقت پہ ہو رہی ہے یوسف بھائی کی, ان سے بھی میں گزارش کروں گا, اپنی بیوی کو جیسے آ جائے نا جی, اپنی بیوی آ جائے, ان کو محبت. میں یونیورسٹی کے لڑکے پڑھاتا تھا, ایک لڑکا آیا جی, سر جی, اب بعض لوگ یہ بھی خرچ مارتے ہیں, یہ بھی میں تمہیں مزے کی بات بتا دوں. وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب کل میری بیوی آ رہی ہے, مجھے لڑکا ہے, مجھے کہتے ہیں سر جی ہدایات نامہ لکھ دیں, مجھے لکھ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو کیا لیکچر دینا ہے پہلے دن. میں کہا چبل, وہ تیرے سے پڑھنے آ رہی ہے, وہ تیری بیوی ہے, تب تو اس کو اب پہلی رات اس کو بٹھا کے اس کو لیکچر دینا شروع کر دے, تو میری اماں دا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا جی, میرے بھراواں دے کپڑے دھونے, ٹھیک ہے نا جی, کوئی کتاوی نہ کرے. میں کہ یہ سب سے بڑی ظلم اور زیادتی ہے, جو لڑکی تیرے گھر بیوی بن کے آ رہی ہے. اب دیکھو اس کے ارمان, دیکھو باپ کی لاڈلی, ماں کی لاڈلی, بہن بھائیوں کی لاڈلی, انہوں نے کیسے پریوں کی طرح اس کو پالا ہے جی. آج جب وہ جوان ہوئی, اور آج وہ اپنے گھر سے اس کو تیرے لیے الوداع کہہ رہے ہیں, تیری دلہن بنا کے اس کو سجا کے سنوار کے ہیں جی, اس کو تیرے نکاح میں آج دے رہے ہیں, اور جب تیرے پاس آئی تو اس کو لیے SHO بن کے بیٹھے گا. ایسا نہیں. اب اس لڑکے کو میں نے ہدایت, اور وہ آج تک وہ میرا لڑکا مجھے سلوٹ کرتا ہے, اس نے کہا سر جی آپ نے کمال لیکچر, وہ میرے پاس آیا کہ جی مولانا صاحب ہیں, مجھے خاص ہدایات دیں گے, اور وہ سمجھ رہے تھے بھی ان کو, یعنی کہ وہ کہیں گے جی یہ رکھنا ہے, انہوں کہیں آج دے بعد تیرا دوپٹہ لگا, تو انہوں نے اپنے حساب سے. میں نے کہا جب ابو میرے پاس گمان لے کے آیا کچھ اور, بھئی مجھے یہ کاپی پینسل لے کے آیا, خدا کی قسم. اس نے کہا مجھے یہ ساری تحریر لکھ دے جو میں نے اپنی بیوی کو پڑھ کے سنانی ہے. تو میں نے کہا یہ پین کاپی رکھ دے اپنے پاس, اب میرا لیکچر سن. پھر میں نے اس کو کہا جب تیری بیوی تیرے پاس, تیرے گھر میں آ جائے, میں نے کہا تو اس کو اتنی محبت, اتنا پیار دے, وہ کہے میں کوئی جنت میں آ گیا. وہ کیا کہے, اس کو اتنی تعریف کر, تو کہے اس کو. میں نے کہا تو کہنا چاہے تجھے اچھی لگے نہ, تو کہنا کہ دنیا میں آج سے تجھ سے زیادہ حسین دیکھی کوئی نہیں. اس کے بالوں کی تعریف, اس کی آنکھوں کی تعریف, اس کے متھے کی تعریف ہے جی, اس کے رخسار کی تعریف, اس کے ہونٹوں کی تعریف, اس کے دانت کی تعریف, اس کی ناک کی تعریف, اور اس کے زیور کی اس کے زیور کی تعریف, اس کے جھمکوں کی تعریف, اس کے دوپٹے کی تعریف, اتنی تعریف کر کے وہ خوشی سے پھولی. میں نے کہا ایک رات تیرے پاس یہ بہترین گولڈن چانس ہے. یوسف بھائی کو تو ویسے جیک لگ گئے, دیکھو نا بغیر آئے میں نے سمجھا دی سارے, تو اللہ کی شان. تو میں نے کہا اتنی تعریفیں اس کی کر, اتنا اس کو پیار دے. میں نے کہا ایک ہی رات تیرے پاس موقع ہے, زندگی بھر کے لیے غلام بنا, زندگی بھر کے لیے. تو آج اس کو اتنی عزت دے, اتنا احترام دے, اس کو اتنا پیار دے, اس کو کہنا کہ بس اہلا ہوں وسہلا ہوں مرحبا. اس کا ترجمہ کیا پتہ ہے نا آپ کو, کہ تم اپنوں میں آئے, تم نے نرم زمین کو روندا. تم کس میں آئے, اپنوں میں آئے, تم نے نرم زمین کو روندا, یعنی تمہارے لیے ہم کیا پھول بچھائے کرتے, ٹھیک ہے نا جی. اب اس کو یہ میاں اتنی عزت, اتنا پروٹوکول دے. میں بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں, پہلے یہ آپ کو سن لو پھر کرتا ہوں. وہ اتنی, میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اس کو کر کے دیکھنا. وہ لڑکا میرے پاس آیا اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد میرے لیے مٹھائی بھی لے کر آیا. اس نے کہا سر آپ نے تو کمال کر دیا. آپ نے کیا, میں نے آپ والا نسخہ آزمایا, وہ تو میری دیوانی ہو گئی. میں نے کہا دیوانی ہونی تھی, اب اگر یوں کرے گا تو تیری دیوانی بنے گی نا. وہ کہتے ہیں اب مجھے, میں جب گھر آتا ہوں تو مجھے بٹھا کے پرانت لے کے میرے پاؤں دھوتی ہے.
اب تو جب اس کو لیکچر دے گا وہ کہے گی میں کس بسوڑی کے متھے لگ گئی، میں ارمان خواہشیں میرے ارمان تھے، میں دلہن بن کے جا رہی ہوں، مجھے آگے مل گیا سچو، ٹھیک ہے نا جی. تو ایسا نہیں بننا. تو اللہ کی شان، یہ جو واقعہ تھا نا بیچ کے اندر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بیوی کے ساتھ کیسے. اور جو پرانے شادی شدہ بیٹھے ہیں وہ بھی آج یوں کر رہے ہیں، وہ بھی. میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بیچ کا سنا رہا ہوں. ایک دوست میرے پاس آیا، اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات تو بتائیں، میں گھر اگر بیوی سے آرام سے بات کر لوں تو میری ماں میری دشمن بن جاتی ہے. گھر جاتے ہی میری بیوی کی شکایتوں کی لسٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہے. اب دیکھو میں وہ گھریلو زندگی بتا رہا ہوں جس پہ بات عموماً نہیں کی جاتی، وہ آپ کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں، دنیا سن رہی ہے. اب میں نے کہا کہ اچھا وہ کہنے لگے جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری بیوی، کیونکہ وہ جاتے تھے ہاسٹلائز تھے، کئی دنوں کے اسٹوڈنٹ تھے وہ میرے خیال، تو وہ کئی دنوں کے بعد گھر جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب بھی جاتا ہوں نا تو میری ماں اس کی شکایتیں اکٹھی کر کے رکھتی ہے، جاتے ہی پہلے مجھے اتنا لیکچر دیتی ہے، میرا سارا دماغ پھٹنے والا ہو جاتا ہے. اور میں جب کمرے میں جاتا ہوں تو میری یہ حالت ہوتی ہے، میں بیوی کو دیکھ کے گور رہتا ہوں تو میرے نال ماں نال ایک کتا ہے. اور وہ ہماری زندگی کو مزے کی زندگی نہیں ہے. میں نے پھر اس کو، میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو پھر ایک تعلیم دی. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، دیکھو ماں کو بھی راضی رکھنا ہے، بیوی کو بھی. اب ماں بھی اچھا ماں کو لیکچر سے تھوڑی کرتا ہے. جس ماں نے تجھے گود میں پالا ہے، 1 دن کا تھا، پھر 2 دن کا تھا، پھر 3 دن کا تھا، جس ماں نے تجھے یوں گود میں پالا ہے، اب تو ماں کو لیکچر دے گا تو ماں کو سمجھ نہیں گا. ماں کو راضی کرنے ہے، ماں کو خدمت کر کے. کیا کر کے؟ امی کے پاؤں دبا دبا کے، امی کی خدمت کر کے، امی کا ہاتھ بٹا کے امی کو راضی کرنا. امی کے ساتھ سبزی کٹواؤ، امی کے ساتھ ہانڈی پکواؤ، امی کی ہیلپ کرو تاکہ اما میں یعنی کہ جیسے نا امی گھر میں پوچھا لگاتی، نہ میں آ گیا ہوں، میں کرے میں گھر کرتا تھا. میں الحمدللہ میں گھر میں جھاڑو اٹھاتا تھا، میری ماں کہتی نہیں. میں کہا امی نہ پتر تیرا، میں بھی ہاسٹل لائف گزاری ہے تو جب گھر آتا تھا میں کہتا امی اب میں آپ کے ہاتھ میں جھاڑو دیکھنا نہیں چاہتا. تو آپ ماں کی خدمت کر کے ماں سے بات منوا سکتے ہیں، ماں کو آگے لیکچر نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا جب کہتا میری ماں بس میری بیوی پہ لگتی بہت ہے اور ان کو اب یہ ہمارے پرابلم ہے. وہ کہتا میری ماں کو میری بیوی ذرا نہیں بھاتی، فلاں فلاں فلاں. اور کہتا اب میں نے کہا اچھا تیری بیوی کیسی؟ کہتا بیوی بڑی چنگی. میں کہا اب تیرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے، ماں کو بھی راضی رکھنا ہے اور بیوی کو بھی راضی رکھنا ہے. یہ بڑا لطیفہ بیچ میں تمہیں سنانے لگا. میں نے اس کو پھر سمجھایا، جو آ کے نا ماں کی بات ایسے سنا کر توجہ سے پوری. اچھا انہیں انج کیتے ان خیر کہنے آج بس تو اما میں کو سنا ہی رکھ. تو میں کہا جی اس کی سوری امی کی بات سن کے نا جی ایک بات ذہن میں رکھنا. بیان میرے بہت ہوتے ہیں، سنجیدہ بیان ہوتے ہیں، بہت سے بیان ہوتے ہیں. آج خوشی کا موقع ہے، میں آپ کو ایسا بیان دے رہا ہوں کہ حدیث بھی، قرآن بھی، نبی کا فرمان بھی، اور بہت سی کام کی باتیں بھی، اور خوش مزاجی کے ساتھ. اللہ کی شان. میں نے کہا اس کو اپنی ماں کی پوری توجہ سے بات سن کے اچھا انج کیتا ساری سن کے بس تجھے خیر نہیں، ماں کو خوش کر دے ہیں. اور میں نے کہا جب تو اپنے اندر کمرے میں جائے نا، ماں کو کہتے ماں کو کہنا بس تو پریشان نہ تھی اما کو بستر پہ لٹا کے پاؤں شاؤں دبا کے اما تو آرام نال سمجھ دی خیر کہنے، ٹھیک ہے نا. ماں کو یوں خوش ہوتی ہے چلو تیری ماں یوں راضی ہوتی ہے تو کوئی نہیں. امی کو یوں کر کے نا اب کمرے میں جا کے میں نے اس کو، میں جس کلاس میں پڑھا رہا تھا میں نے اسٹوڈنٹ کو یہ سکھایا. میں نے کہا کنڈی لگا کے اور اونچی آواز سے بیوی کو مار سجی اکھ، بیوی کو سجی اکھ مار کے اکو آ کے بس چپ. اکو شروع تھی وہ اونچی آواز نہ، جتنی اونچی آواز نہ ہوندی کلاس لے سے نا، جتنی آواز سے اونچی سے اس کو ڈانٹے گا ماں تیری خوش ہوگی. ہاں ہن قابو آسی میری بہو، ٹھیک ہے نا جی. اونچی آواز سے بیوی کو آنکھ مار دے، بیوی آرام سے پلنگ پہ بٹھا اور اس کو اونچی آواز سے خبردار میں تیری ہڈیاں توڑے سا آج دے بعد تو میری ماں دے آگے بولی تے انج تے اس کو اچھی خاصی میں اس کی دھلائی اونچی آواز سے قریب ہے نا، جب اچھی طرح کر لے گا جب تیری ماں کا سینہ ٹھر جائے گا، ٹھنڈ پہ جائے گی. ہاں ہن صحیح تھی ہے. اس کے بعد میں کہ بیوی کو قریب جا کے نا زندگی اب تم بھی ہو زندگی میرا درد بھی، میرا چین بھی، میرا سب کچھ. اب وہ میں نے جب یہ بات کلاس میں بتائی تو کلاس کے لڑکے لڑکیاں ہنس کے نا کرسیوں سے چیئر سے نیچے لوٹ پوٹ ہوگی، کہتے سر جی کمال کر دیا. دیکھو حالانکہ یہ ہے گانا ہندوستانی ہے پاکستانی مجھے یہ بھی نہیں پتا، یہ گانا ہے نا انڈیا کا گانا. وہ مجھے یہ یوں یاد ہو گیا، دیکھو میں گانے سنتا نہیں، مجھے یہ یوں یاد ہو گیا. وہ میرا بھانجا تھا، میں اس کو جب بھی فون کرتا نا، وہ نالائق سوتا بہت ہے، جب بھی فون کرتا نا تو وہ گھنٹوں مجھے نا اس کو بہت ہی سستی کا مارا ہوا تھا. سوتا ابھی بھی نیند کی مشین ہے. کیا ہے؟ نیند کی مشین ہے. تو اس نے یہ ٹیون لگائی ہوئی تھی. میں جب بھی اس کو فون کرتا زندگی اب تم ہی ہو، وہ سن کے اس کی وہ جیز ٹیون میں پک گئی میرے دماغ میں. تو وہ میرے دماغ میں پکی. وہ میں نے اس لڑکے کو نسخہ دے دیا. میں نے کہا اماں کو سنا دے ڈانٹ اور بیوی کو قریب جا کے دیکھو بیوی کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ اماں کی بات سن کے اور بیوی کے چپیڑے. ایسے لوگ بھی باز ہیں جاہل لوگ، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. ماں کی باتوں میں آگے بھڑک گیا اور بھڑک نے بیوی کے جا کے چمیٹ رکھ دی تو یہ بہت بدتمیزی ہے، یہ بہت غلط کام ہے. کبھی زندگی میں ایسا
مت کرنا. یاد رکھنا کسی کی بہن کے بھڑکائے میں ہو اور ماں کے بھڑکانے سے کبھی بیوی پر ظلم نہ کر دینا. اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. جینے کا مزہ ختم ہو جائے گا. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے بھی؟ ٹارگٹ رکھو. آج ہم زمین پر ہیں, کل زمین کے, کل نیچے ہوں گے. بس یہ نیت کر لو آج یہاں پہ رہ کے اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی زندگی جئیں. آپ زمین کے اوپر بھی رب تمہیں خوش رکھے گا, زمین کے نیچے بھی تمہیں خوش رکھے گا. زمین کے نیچے جب جس دن محلے والے مجھے اور آپ کو رکھ کے آئیں گے نا, اگر ہم اللہ رسول کو راضی کر کے گئے ہیں, ہم 3 قدم محلے والے چلیں گے, ہمیں دفنا کر اللہ ہماری قبر میں روشنی کر دے گا. اللہ ہماری قبر میں جنت کے بستر بچھائے گا تو اور تحد نگاہ وسیع کر دے گا, اور فرشتے کہیں گے نم کنم قتل عروس, دلہن کی طرح آج مزے سے سو جا, اب تو قیامت کی صبح تک مزے سے رہے گا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اللہ وہ اتنا ہزاروں سال کا مٹی کے نیچے کا سفر, ہمارا سفر ہزاروں سال کا ہونا ہے قبر کے نیچے. قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, کب پتہ ہے آپ کو بتاؤں قیامت کتنی دور ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس دن تک آخری اللہ اللہ کہنے والا اس زمین میں زندہ ہے قیامت. اب اللہ اللہ کہہ رہے تھوڑے ہیں, 1.5 ارب تو مسلمان کھڑے ہیں, سمجھ رہے نہیں. اب جب تک یہ دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی تو ہم نے جو قبر میں جانا ہے ہزاروں سال مٹی کے نیچے اکیلے رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ اگر اللہ ہمیں مٹی کے نیچے جنت کا باغ بنا دے کتنا مزہ آئے گا. اور وہ سفر اللہ اتنا شارٹ کر دے گا, قیامت کے دن آتا ہے کہ جب یہ بندے اٹھیں گے نا تو ان کو نیک بندوں کو یوں لگے گا جیسے ہم تھوڑی دیر سو گئے. اللہ وہ ہزاروں سال ہمارے ایسے شارٹ کر دے گا. اور آپ کو پتہ ہے تکلیف کی ایک رات بھی نہیں کٹتی. ایسے یہ نہیں ہے سردیوں کی رات ہو اور آپ کو تکلیف ہو شدید, ہاں جی, گردے کا درد ہو اور صبح ہونے کا نام نہ, ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ رات پہاڑوں جتنی لمبی ہو گئی. تو قبر کے جس کا جو برائی کر کے گیا, نماز کے بغیر گیا, قرآن کے بغیر گیا, شرابیں پیتا چلا گیا, جوا کھیلتے چلا گیا, سود کھاتے چلا گیا, ملاوٹ کرتے ہوئے حرام کے لقمے کھاتے, کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر کے زیادتیاں اور ظلم کر کے اگر یہ چلا گیا نا تو یقین کرو اس کی قبر کی ایک ایک رات ہزاروں سال سے بھی طویل ہو جائے گی. تو اس لیے آپ توجہ ادھر رکھیں. آپ حضرات سے گزارش کروں گا تم نیت ساری تقریر سمجھ میں آئی. آپ کو سورا میں نے بتا دیا کہ جنت میں کیا ہونا ہے, دوزخ میں کیا ہونا ہے, اور زمین پہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, بس اس کے بعد کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب تم جنت میں آ جاؤ گے سونے چاندی کے تختوں پہ تمہیں بٹھا دوں گا, اور تمہاری بیوی کے چہرے پر وہ نور اور چمک ہوگی, 70 حوروں کے حسن اللہ اکٹھا کر کے تمہاری بیوی کے چہرے پر سجا دے گا. اور تمہیں اپنی بیویاں پتہ کتنی عمر کی ملیں گی جنت میں؟ اللہ تم میں سے یہاں کوئی ہماری نیک مسلمان عورت 100 سال کی بھی مرے گی, اللہ جنت میں اٹھائے گا 16 سال کی لڑکی. جنت میں اس کو قیامت کے دن اللہ اس کو ہماری آخری پارے کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے, ہماری ہر مومنہ عورت چاہے وہ 110 سال کی بھی ہو کے, بوڑھی ہو کے, کمزور ہو کے مرے, لیکن جنت میں اللہ اس کو سونے چاندی کے تخت پہ بٹھائے گا 16 سال کی لڑکی بنا کے. 16 سال کی لڑکی کا کیا جو حسن ہوتا ہے اس کو, تو جو تو جنت کا حسن ہوگا نا, 70 حوروں کا حسن اس کے چہرے پر جا کے. آپ یہ نہیں سمجھ لو آپ اپنی دادی اماں جو نماز پڑھتی تھی, تہجد پڑھتی تھی, آج آپ اپنی دادی اماں کو آپ نے بڑھاپے میں دفن کیا, آج کل آپ نے قیامت کے دن جاؤ گے تو اپنے اس کی دادی اماں کی جنت میں جاؤ گے تو 16 سال کی لڑکی پاؤ گے. اپنی دادی اپنی امی کو آپ نے دفن کیا 70 سال کی عمر میں, آپ کی امی 16 سال کی لڑکی جنت کے تخت پہ بیٹھی ہوگی. آپ اپنے بوڑھے باپ کو دفن کیا, آپ کے بوڑھے ابا حسن یوسف لے کے جنت میں نوجوان بیٹھے ہوں گے جس کی داڑھی بھی نہیں ہے ابھی آئی ہوتی. اللہ آپ کو بغیر داڑھی کے, جیسے بچہ نہیں جب یعنی کہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے ابھی اس کے بال آنا شروع ہوتے ہیں, اللہ سب کو آپ کو جنت میں ایسی خوبصورت شکلیں دے گا. اور آپ کی شکل دیکھ کے بیوی آخسی بھی تو اتنا سونا کیوں تھی, اور تو آخے گا تو اتنی سونی کیوں تھی. اللہ تمہاری بیوی کو بھی سونا کر دے گا اور تمہیں بھی. یا نائیوں سے رگڑوا کے مت ماری جائے گی, سونے نہیں بن سکتے. اللہ تمہیں نماز, قرآن, سچائی, دیانتداری, ایمانداری کی وجہ سے جنت میں حسن یوسف دے دے گا. اور جوانی کیسے دے گا؟ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی, آدم علیہ السلام کا قد, داؤد علیہ السلام کی آواز. اللہ نے ایسی آواز دی تھی, ہماری اب کیا آواز ہے. داؤد علیہ السلام جب اپنی زبور پڑھا کرتے تو دریا کے پانی رک جاتے تھے, پرندے رک جاتے تھے, ہوا رک جاتی تھی, کہ ان کی آواز سننے کے لیے اللہ ہمیں ایسی خوبصورت آواز بھی پیاری, شکل بھی پیاری, جوانی بھی خوبصورت, قد بھی آدم علیہ السلام کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے. اللہ ہمیں اخلاق وہ دے گا. اور پھر سب سے بڑی بات, اس پر بات سمیٹتا ہوں, اللہ فرمائے یہاں پہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. جنت میں جاؤ گے رب تمہیں خود کہے گا لا یذوقون فی الموت, تو میرے بندے اب کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھو گے, سدا جیو گے کبھی بھی. جینے کا مزہ تو ہے نا جی جس میں موت ہی. اب بتاؤ یہاں ہمارے ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں, صدر بھی ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں, چیف جسٹس بھی ہیں, لیکن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہمارے ماضی کے صدر چکھ چکے ہیں, ہمارے بانی پاکستان وہ بھی قبر میں جا چکے ہیں. علامہ اقبال بھی قبر میں, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی قبر میں
اس وقت سے لے کر 75 سالوں میں کتنے وزیر اعظم قبروں میں کے چلے گئے, کتنے چیف جسٹس چلے گئے, کتنے چیف آف آرمی سٹاف چلے گئے. آج میں سب کو کہتا ہوں کہ ہم سب نے مٹی کے نیچے جانا ہے, رب کو ایسے راضی کر کے جائیں, پھر جنت کے تختوں میں بیٹھے تو اللہ خود کے صدا جیو گے, کبھی مریں گے نہیں. تو اس زندگی کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ. تیاری کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. آج سے نیت سارے بھائی کریں, آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی, اور آج کے بعد سب سے بڑے ایماندار ہم ہوں گے. بن کے دکھاؤ, کچھ بھی ہو جائے. 1 کروڑ روپے بھی راستے میں ملنے, نہیں بھائی ہمارے نہیں, ہم تو اس کو مالک کو ڈھونڈیں گے. ہم کس کو ڈھونڈیں گے؟ مالک کو ڈھونڈیں گے. کسی سے فراڈ, دودھ میں پانی, کبھی بھی میں نے لیکچر دیا دیہات میں, میں نے کہا دودھ پہ پانی ملا کے اپنی آخرت خراب. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن نبی اس کی سفارش نہیں کرے. نبی فرمائیں گے فلیس منا, ہمارا ہی کوئی نہیں. آج ہمارا سورا ملتان پاکستان پانی دودھ والا ملا ہوا پی رہا ہے, اور وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بھینسیں مر جاتی ہیں, سارے پیسے نکل جاتے ہیں, اور جناب اپنا نقصان بھی کرتے ہیں. آج کے بعد میں نے کہا نیت کریں, دودھ بیچیں گے تو خالص, اور بیچیں گے بھی پورا, بیچیں گے بھی. میں نے ایک بندے کو تیار کیا, وہ ماشاءاللہ خالص دودھ بیچتا ہے, مشہور علاقے میں, لیکن وہ لوگوں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ کی بات صحیح ہے, دودھ تو خالص دیتا ہے, لیکن وہ کلو کا 3 پاؤ رہ جاتا ہے. وہ جھاگ دے دیتا ہے نا. میں کہا گل اتھی آ گئی. میں پھر وہ فجر کی نماز پڑھنے آیا, میں نے اس کو بٹھایا, قرآن کی آیتیں کھول کے سنائی, ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ بھائی کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے, ہلاکت ہے. پھر اس کو میں نے سمجھایا, بھائی دودھ کو رکھے, اس کی جھاگ ختم کر کے پھر اس کو پورا تول کے دو, اللہ تجھے بالوں برکتوں سے مالا مال کر دے گا. تو میرے عزیز دوستو, یہی ہیں جو اچھی خوبیاں آج ہم اپنا لیں. ہم دیانتدار بن جائیں, ایماندار بن جائیں, ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں, بیوی کے سچے غلام بن جائیں, بیوی کے ساتھ ہم فراڈ نہ کریں, اس کی صحیح معنوں میں خدمت. دیکھو غلامی تو ہمیں ملی ہوئی ہے نا جی, ہر کوئی آتا ہے جی رن مرید, ہم میں دیکھو جو بیوی سے پیار کرتے ہیں وہ رن مرید کے ٹھپا لگواتا ہے نا. تو بیوی کے رن مرید بن کے رہیں, کیا رہے روز منی بن کے. جب وہ کہے جی آؤ میں سیر کراتا ہوں, بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ. جب بیوی کو تم خود سیریں کراؤ گے, خود شاپنگ, یاد رکھنا. لیکن ایک بات میں بیچ میں بتانا بھول گیا, اپنی بیوی کا ہارا حسن سگار آپ کے کمرے تک رہے. کس تک رہے؟ آج ہمارے یہ پرابلم ہے, ہماری عورتیں بھی سن رہی ہیں, ایک بات کان کھول کے سن. آپ اپنے میاں کے لیے, وہ ہمارے پرانے بابا جی ایک عالم بیان کر رہے تھے, وہ یقین وہ کہتے ہیں جی جناب والا اس میں سے بدبو, میاں گھر آیا. حدیث میں آتا ہے نیک عورت وہ ہوتی ہے کہ جب اس کا میاں گھر آئے کام سے تھکا ہوا, اس کی بیوی اس کو خوش کر دے. ہماری یہ دیکھو عورتیں بھی بات سنیں گی میری, ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا. جب آپ کو پتہ لگے نا میرے میاں نے 5 بجے ڈیوٹی سے آنا ہے, آپ 1 گھنٹہ پہلے سے تیار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ یہ ہے اصل اسلام, کہ آپ اپنے سارے کام جلدی سمیٹ کے, بچوں سے فارغ ہو کے, کام کاج کر کے, اٹا شٹا گوند کے, سارے کام کر کے, اب آپ تیار ہو جاؤ. آپ نہا لو, کیا کر لو. اگر روزانہ نہانا مشکل ہے تو خوشبو لگا لو, بالوں کو کنگھی شنگی کر لو, تھوڑے سے کانٹے شانٹے پہن کے, جناب اپنے بال شال بنا کے, تھوڑا سا میک اپ شیک اپ کر کے کہ میرے میاں آنے. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے آج ہمارے یہاں یہ ایپ بنا ہوا ہے. یعنی کہ ہماری آج کوئی عورت شادی میں تیار ہوگی گھنٹوں, لیکن میاں کے لیے تیار ہے. حالانکہ اسلام میں کیا آرڈر ہے, بیوی اپنے شوہر کے لیے تیار ہو. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے بیوی خوشبو, کسی کی عورت بیوی خوشبو لگا کے گلی میں گزری ہے, لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں, تو فرمایا اس پر عورت پہ اللہ کی لعنت برستی. کتنی سخت بات ہے. اس کو خوشبو لگانے کا آرڈر ہے اپنے میاں کے لیے. کس کے لیے؟ آج دیکھو ایمانداری سے بتانا کہ جتنی بھی ہماری آج خواتین ہیں شادیوں کے لیے تیار ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. شادیوں کے لیے گھنٹوں. میں نے خود اپنی چھوٹے تھے, بچے تھے, لاہور سے ایک بارات آئی, وہ ہمارے سامنے چاچا کے گھر ٹھہری, اور وہاں سے اس نے پھر آگے جانا تھا ملتان میں. وہ سفر کر کے بس میں آگے, انہوں نے ناشتہ واشتہ کیا, ناشتہ واشتہ کر کے اب وہ جو ہماری لاہور کی ہماری بہنیں تھی, مسلمان ہی ہیں ہماری بہنیں تھی, جب وہ صبح تیار, ہم چھوٹے لڑکے تھے پھر رہے ہوتے تھے, وہ جب تیار ہونے لگی نا, میں نے ایسی زندگی میں تیاری نہیں دیکھی. او بھائی ایک لڑکی وہ شیشہ کی جانی نہ چھوڑے آئینے کی, 3 گھنٹے تک لگ رہی ہے. اتنا تو کوئی دلہن بھی نہیں تیار ہوتی بھائی, اتنی تیاری. میرا سر پھٹ گیا دیکھ کے کہ بھئی یار یہ تیاری نہیں ان کی پوری ہونے میں آ رہی. بھائی انہوں نے اب صرف برات میں آگے جانا تھا صرف. تو دیکھو لوگوں کے لیے, پبلک میں ہوتی ہے نا عورتیں جب وہاں جاتی ہیں, تو ان کے لیے اتنا تیار, اور شوہر کے لیے تیار نہیں ہے. تو ساری خواتین آج یہ دنیا بھر کی اگر یہ میری بات سن رہی ہیں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنے میاں کے لیے روزانہ تیار ہوا کریں. ہمیں نبی کا آرڈر یہی ہے, اپنے میاں کے لیے اتنا تیار ہونا چاہیے ہر عورت کو, تاکہ اس کے میاں کی نظر کوئی اور اچھی, اس کو کوئی اور اچھی لگے ہی, اس کی نظر کہیں اٹھے ہی نہ. وہ تو بس یوں تڑپے کہ میں کام سے جاؤں, میں اپنی بیوی کا, اپنی چمکتی دلہن کا انتظار, کیونکہ اللہ نے بھی تمہارے لیے وہاں یعنی کہ سجا کے بٹھائیں گے. تو تمہارے عورتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ دنیا میں چاہے بوڑھی بھی عورت ہے نا, جو بڑی بھی ہوگی ہے نا, تو لیکن اس کا میاں کا دل تو جوان ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو ایک مزے کی بیچ کی بات بتا دیتا ہوں. دیکھو آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے ہاں یہ رشتے بڑے مضبوط ہیں.
میں نے کتنے ایسے واقعات دیکھے ہیں. ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں تھیں, میاں سے سچی محبت کرتی تھی اور میاں بھی اپنی بیوی سے. میں نے کتنے ایسے جنازے پڑھے ہیں کہ میاں گیا تو تھوڑے دن کے بعد بیوی پیچھے ٹور پڑی, اور ایسے جنازے دیکھیے کہ بیگم گئی اور ہٹے کٹے بابا جی انہوں نے کہا بیگم چلے گی, وہ بھی پیچھے ہی. یہ ہے سچی. اور اب یورپ جا کے, امریکہ جا کے چیک کرو, اب آسٹریلیا جا کے, چائنا جا کے چیک کرو, جاپان جا کے چیک کرو, یقین کرو کوئی عورت اپنے میاں سے وفا اور نہ کوئی میاں اپنی بیوی سے وفا کرتا ہے. اتنی ان کی طلاقیں ہوتی ہیں. کوئی, میں کہتا ہوں گوری تو مجھے کوئی لاکھوں میں ایک بمشکل ملے گی, یہ تو وہ لوگ بھی مانتے ہیں. کوئی شادی ان کی کامیاب نہیں ہے, صرف ہوس کے پجاری ہیں, کوئی دلی محبت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اپنے بڑوں کو, دادا کو, ہمارے ان بڑوں کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بیویوں سے وفا کی, موت تک وفا کی, احترام دیا, ان کو پیار دیا, حتیٰ کہ جب وہ دنیا سے گئے پیچھے ٹور گئے, پیچھے ہی, زیادہ جیے بھی نہیں اور دنیا سے پیچھے جلدی چلے گئے. ہماری عورتوں نے بھی وفا کی ہے نہیں, میاں گیا تو پیچھے ہی جلدی چلی گئی. تو یقین کرو یہ ہماری اسلام کی خوبصورتی ہے. جینے کا مزہ کوئی ہم سے سیکھے, جینے کا, ہم مسلمان ہیں, ہمارے ذمہ ہے کہ ساری دنیا کو جینے کا ڈھنگ سکھانا. تو سکھائیں گے انشاءاللہ. رسول, بس ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے جینا سیکھنا ہے اور پوری دنیا کو جینا سکھانا ہے. بس یہاں بھی جینے کا مزہ, قبر بھی چمک گئے, پھر جا کے بس آپ کو میں نے بتا دیا سونے چاندی کے تختوں پہ بیٹھے رہیں گے. اللہ آپ کو اتنی دلہنیں, اتنی حسین, دیکھو یہ تو ہماری دنیا والی اتنی چمکی مل گئے گی, 70 حوریں تو ہر مزدور کو بھی ملیں گے, ہر پنچر لگانے والے کو بھی. ٹھیک ہے نا جی. آج تو یہاں دیکھتے نا, یہ ہم تو فلموں میں سین ہوتے ہیں, یا حقیقت بھی کچھ نہیں ہوتے. چھوٹے ہوتے نا وہ, کوئی مووی شووی دیکھتے فلم, اس میں کیا ہوتا ہے جی, اب وہ نا, اب لڑکوں کے وہی ارمان پل رہے ہوتے ہیں بیچارے, جو ڈرامے دیکھیں گے وہی سپنے, حالانکہ بھائی وہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. اب کیا ہوتا ہے, ہم نے وہ دیکھتے ہیں, ہم بھی خود جب چھوٹے ہوتے تھے ہم کہتے تھے شاید ہمارا بھی جیک لگ جائے, مثال کے طور پر. اب وہ بیچارہ ورک شاپ میں گاڑی کام کر رہا ہے اور جناب وہ جو نا ہیروئن آئی کسی امیر آدمی کی بیٹی, اس کی گاڑی خراب ہوگی ورک شاپ کے. ہاں جی, اب وہ فلموں میں یہ کلچر دکھاتے تھے. اب وہ بیچارہ کار کے نیچے گھسا ہوا ہے, وہ آگے چل رہے, ساری گاڑی چیک کر, وہ آگے گاڑی دیکھ رہا جیتی, اس میں سے کرشمہ کپور نکل آئی. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہوتا تھا, یہ اس فلموں کے یہ سین ہوتے تھے. وہ جناب والا, اس کو وہ پسند آ گیا وہ جو ڈینٹر پینٹر, اب وہ ڈینٹر بیچارے فلمیں دیکھ کے وہ سمجھتے کہ کرشمہ کپور ہماری بھی کوئی ورک شاپ میں گڈی آ جائے. سمجھ جی, وہ ارمان لے لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو کسی گڈی سے کرشمہ کپور نہیں نکلتی. یہ صرف ہمیں فلموں میں گندی سٹوریاں, جھوٹی فراڈ دکھائی جاتی ہیں, لیکن تمہارا رب تمہیں جنت کی حوروں کی طرف. قرآن کہہ رہا ہے, میں نے پہلے اسی پہ تقریر شروع کی تھی, اسی پہ تقریر بریک کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, ہم نے تمہارا موٹی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کر دیا ہے. تو تم اپنی ان دلہنوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو؟ نوجوانوں, جو اللہ نے تمہارا نکاح ان حوروں سے کیا, ان سے ملنے کے لیے تیار ہو؟ ان سے ملنے کے لیے رب کو راضی کرو. جب جنت میں جاؤ گے اور تمہاری بیوی تو الگ ملے گی, اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ایسی ہیرے کأنہن بیض مکنون. اللہ کہتے ہیں جب تم دیکھو گے سمجھو گے تو سفید انڈے تہ بتہ رکھے ہوئے, سفید انڈوں جیسی تمہیں حوریں اللہ دے گا. کأنہن الیاقوت والمرجان, اللہ کہتا ہے جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی ایسے حوریں اللہ تمہیں دے گا. تو سب حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد شادیوں میں کوئی فضول ہم حرکتیں نہیں کریں گے. عزت سے بارات لے کے جائیں گے, عزت سے دلہن گھر لے کر آئیں گے, خاموشی کے ساتھ دلہا انجوائے کرے, اگلے دن اس کے مزے ہیں بھائی. ٹھیک ہے نا جی, ساڈی باسی دلہن ہے نہیں, تازی دلہن ہے. ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے نا جی. اب میں اس کو دلہے کو دعوت دیتا ہوں, اپنی بیوی کو جب وہ ولیمہ ہو جائے اگلے دن سکوٹر پہ بٹھا کے, سکوٹر ہے تو سکوٹر, سائیکل ہے تو سائیکل. ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, یقین کرو عرصد دراز تک ہمارے محلے میں ہم نے دیکھا, میاں آرام سے جمعے والے دن بیوی تیار شیار ہو کے برقع پا کے اپنے بندے کی سوراب سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے آگے گدی بھی 2 بچے بٹھا کے انجوائے کر رہے ہوتے تھے. آج ہم کاروں میں بھی وہ انجوائے نہیں کرتے جو اس زمانے کے لوگ. یقین کرو ہمیں یاد ہے ہمارے محلے کے وہ ہمارے پڑوسی تھے پچھلی گلیوں کے, ہر جمعے اپنی بیوی کو لے کے کبھی قلعے سے جا رہے, قلعے کی چڑھائی بھی چڑھ جاتے تھے سائیکل کے اوپر. تو اللہ کی شان. تو آپ بتا رہا ہوں اپنی بیویوں کو لے کے سیر ضرور کروائے. جس کی بیوی ہاتھ کھڑا کرو, جو بیوی والے بیٹھے, اکثر کماری پارٹی بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, اور جو کنوارے, بس اب یہ بھی سن لو, یہ کلپ میرا ریکارڈ ضرور کر لو نا, جو کنوارے بیٹھے نا 18 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جانی. 18 سال سے اگر اوپر ہو گیا نا تو تمہارے خلاف میں قانون بنوانا پہ جا رہا ہوں, تو ان کے خلاف تمہارے امی ابو کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. یہ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں. کیوں ہونا چاہیے؟ تو اسلام نے تمہارے لیے میں لازم کیا ہے, جب بچہ بڑا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی کیا کرو, بچہ بالغ ہو جائے تو بھائی اس کو جیکٹوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دلہن چاہیے, اس کو اچھے کپڑے نہیں, اس کو سیڑھی ہونڈا نہیں چاہیے, اس کو کیا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے. ایک جوان لڑکا بالغ ہو, اب اس کو آپ کو جی یار GLI کی چابی لے لے, اس کو کہیے جی, وہ کہے گا دلہن دے دو مجھے. وہ کیا دے گا؟
جی اللہ میں جو مزہ ہے دلہن میں مزہ ہے وہ جی اللہ میں ہے. ایمانداری سے تمہیں کیا پتا, تمہیں شادی کوئی نہیں. تو ان کو تو یہ تو ان کو پتا ہے نا, جن کی شادی, جو شادی شدہ ہیں یہ تو ان کو پتا ہے نا. تو اس لیے ایک لڑکی کو میرے عزیز دوستو یہ گزارش کر رہا ہوں, جب بچی بڑی ہو جائے اب اس کو آپ کہو جی یہ سوٹ پہن لے, یہ کر لے, یہ کر لے. بھائی اللہ نے فطرت میں رکھا ہے, لڑکی جب بالغ ہوتی ہے اس کو دولہا چاہیے ہوتا ہے, لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے بچوں کی نیت کر رکھی ہے, میرے بچہ سن بھی رہے میری بات, میں نے تو نیت کر رکھی ہے بچہ بالغ ہوا نہیں سب سے پہلے اس کی شادی کی فکر کریں. آپ کیا سمجھتے ہو کوئی شادی کرو گے تو روٹی کھاتے, یہ میرے سے لکھوا لو, یہ آن دی ریکارڈ بات ہو رہی ہے, دنیا سن رہی ہے. اگر شادی کرنے کے بعد تمہاری روزی گھٹ جائے تو میرے خلاف کیس کر دینا, چیلنج. شادی ہونے کے بعد تمہارا رزق بڑھے گا. کیا بڑھے گا؟ پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے جی حالات تنگ ہیں, کیا کریں, کیسے شادی کرو, کیا کہتے تھے, بچوں کی شادی کرو رزق کیا ہو جائے گا. میں نے بڑھتے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا, تم شادی ٹائم پہ کرو تمہاری روزی. یہ ایسا دماغ میں فطور بٹھا دیا بھئی تم نے ضروری مقابلے کرنا ہے. ایک آدمی ولیمہ کر رہا ہے 3000 بندوں کو روٹی دے رہا ہے, تو 3000 کو کیوں بلا رہا ہے؟ تو 3 بندوں کو روٹی کھلا سکتا ہے, 3 کو کھلا, ٹھیک ہے نا جی. اگر تیرے پاس گنجائش نہیں ہے تم بچے ہم یہ 3 بیٹھے, ہم 3 کو بلا لیں, انشاءاللہ تیری شادی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا جی. ہمیں ولیمہ کھلا دیو اور کیا ہو جائے گی تیری شادی. آسان کام ہے, بس ایک واقعہ بات بڑھتی جا رہی ہے شادی کی. آج مہندی کی رات ہے تمہاری, میں ایک بات اور سنا دوں, ہمارے نبی کے زمانے میں شادی اتنی آسان تھی. آج اگر ہم وہ سنت زندہ کر دیں, تم کل شادی شدہ ہو جاؤ سارے, اس سے پہلے تمہاری بارات چلی جائے. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جتنے کنوارے بیٹھے نا ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کرو, جو کنوارے بیٹھے سارے کنوارے ہاتھ کھڑے کرو, اکثریت کنوارے بیٹھی ہے. اب ہمارے نبی پاک کے زمانے میں ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر سمیٹتا ہوں بات کو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ, تمہارے چاول ٹھنڈے ہونے سے پہلے سناتا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آپ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک خاتون ہے, یا رسول اللہ آپ وسلم, اب دیکھو زمانے میں شادی عیب نہیں ہوتا, زنا عیب ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس صحابہ کے سامنے کہہ رہی ہے ایک خاتون آ کے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ازواج زیادہ تھی, تو نے فرمایا اس وقت مجھے تو شادی کی حاجت نہیں. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا ہی ہے. اب جیسے جو صحابہ سامنے بیٹھے تھے نا, ایک کمارے نوجوان صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری کر دیں اس سے شادی. تو کسی نے اس کو برا نہیں کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کی بات کا کوئی برا نہیں مانا. ہمارے تو عجیب سا لگتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اچھا تم شادی کے لیے اس سے تیار ہو. اس خاتون سے پوچھا یہ میرا صحابی آپ سے کرنا چاہتا ہے تو آپ تیار ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ حکم کریں میں تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے بلایا اور صحابی کو بھی آگے بلایا. اب بتاؤ ایمانداری سے کہ شادی کتنی آسان تھی اس زمانے میں, آج ہم نے کتنی مشکل کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو آگے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا نکاح کرتا ہوں. اس سے پہلے حق میں, شادی میں ایک ضروری چیز ہوتی ہے حق مہر. آپ نے فرمایا اس دولہے کو کہا, اس لڑکی کو کہا حق مہر دے, میں تیرا نکاح پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے نا. آپ نے فرمایا کسی سے لیا, اگر تجھے کوئی گفٹ کر دے. تو وہ گیا, اس کو کسی نے گفٹ بھی نہ دی, وہ واپس آ گیا. یا رسول اللہ مجھے تو کسی نے نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو کسی چاندی کی لے آؤ کوئی. وہ پھر گیا, اس کو اللہ کی شان, وہ واپس آ گیا. یا رسول اللہ مجھے تو کسی نے چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں دی. اب آپ نے فرمایا کہ بھی حق مہر تو ضروری ہے. حق مہر تو غالباً شاید یہ لکھا ہو کہ تو لوہے کے لیا, کچھ تو لیا. وہ گیا پھر بھی خالی آتا ہے. یا رسول اللہ میرے پاس, اس زمانے کا اندازہ لگاؤ کہ جیب میں روپیہ نہیں ہے, شادی ہو جاتی تھی. وہ پھر آیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں حق مہر کیا دوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کچھ صورتیں بتائی. یا رسول اللہ مجھے یاد, قل یا ایھا الکافرون فلاں فلاں, مجھے یہ صورتیں یاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو یہ صورتیں ہیں نا, یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دی, یہ تیرا حق مہر ہے. اسی ٹائم خطبہ پڑھا, نکاح کیا, 1 روپیہ جیب میں نہیں تھا, دلہن لے کے گھر چلا گیا. دلہن لے کے گھر چلا گیا. تو بتاؤ بھائی نبی پاک کی سنت میں کتنی آسانی ہے. نہیں ہے, روپیہ جیب میں نہیں ہے, دلہن لے کے گھر چلا گیا. آج اگر ہم اس ماحول کو زندہ کریں تو جینے کا مزہ نہ آ جائے, کوئی بھی کمارا نہ بچے. ایسے لوگ بیچارے ترس کھاتا ہوں. 38 سال کے ایک علاقے کا نوجوان, 38-39 سال عمر ہوئی کھڑی ہے. تو میں نے کہا, مجھے پتہ لگا شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا یار ابھی تک شادی, تیری 38-19 سال عمر گئے, تو شادی کب کا پلان ہے؟ بس کچھ سال انشاءاللہ جلدی, بس سوچ رہے ہیں. میں کہا تو بیٹا شادی کا نہ سوچ, تو بس قبر کا سوچ. تو اب قبر کی تیاری کر, کیونکہ تیری عمر 40 سال کے بعد بڑھاپے میں تو قدم رکھ لے گا. تو نے شادی کا کیا کرنا؟ پھر ایسا نہیں بات ہے نا, 38-39 سال عمر, 38-39 سال عمر ہے, ابھی تک سوچ. تو پھر اس کو بھائی قبر کی تیاری کرنی چاہیے نا. تو اس لیے اب حضرات سے گزارش ہے, 18 سال کی عمر میں ہر لڑکا کیا کرے, اپنے ماں باپ کو کہے اماں, منت کرے, پیر پکڑے. مجھے لڑکے کہتے ہیں جی سر جی ہمارے ماں باپ کو سمجھاؤ. میں کہ تمہارے اندر گیٹس ہی نہیں ہے,
تمہارے اندر وہ پاور ہوتی ہے نا، تم کبھی کے منا لیتے. روزانہ اپنی ماں کے پاؤں دباؤ، باپ کے پاؤں دباؤ، گھنٹوں گھنٹوں ان کی خدمت کرو. اماں پوچھے میرا بیٹا کیا چاہتا ہے؟ بس اماں جی میں یہ چاہتا ہوں، بس یہ والی ٹانگ میں دبا رہا ہوں اور یہ والی آپ کی بہو رانی دبا. میں تو آپ کو رزق دے رہا ہوں، یقین کرو. اماں کہے گا ہاں میرا پتر بالکل، ایک ٹانگ خالی نہیں ہونی چاہیے، اے بھی میری، اتنے میرا بہو، اتنے میرا پتر ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو سب حضرات سے گزارش ہے، چاول کھانے سے پہلے یہ نیت کرو انشاءاللہ 18. اور جو شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں بچوں والے، وہ نیت کر لو انشاءاللہ 18 سال ہونے. اگر پاکستان کا قانون 18 سال کا نہ ہوتا تو میں تمہیں 14 سال کے آرڈر کر دیتا کہ 14 سال میں بچہ. تم کہو گے مولوی صاحب ہاں اس کو انجوائے کرو، اس کو، یہ بچہ جب بالغ ہو جائے، بھائی دیکھو میں نے آپ کو بتایا، میں نے تو کہا میں نے کہا میری بچہ بالغ ہو میں شادی کروں انشاءاللہ، اور اس کو جو میری حیثیت ہوگی میں اس کو الگ سیپریٹ کمرہ دوں گا اور اس کو گاڑی کی چابی بھی دوں گا، ٹینکی فل کرا کے دوں گا. جب میرے بچے عشق آپ گھما اپنی بیوی کو. اب میں اگر اس کو جائز تفریح نہیں دوں گا، وہ بیچارہ گلیوں میں جھانکتا پھر رہا ہے، کڑیاں لوگوں کی تاڑے کو. اچھی بات ہے یار، اپنی بیوی کو لے کے گھومنے کا مزہ ہے یا اوروں کی عورتیں تاڑنے کا مزہ؟ ایک دیکھو نا مزہ. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں سب لوگ نیت کریں. اپنے بچوں کی شادی کیسے کریں گے؟ یہ کلچر بنا دیا. نہیں جی ابھی پڑھنا، وہ بہت سے لوگ نا جی شادی، وہ جی ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا ابھی ٹیروں پہ چل رہے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ابھی بچے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. اب یہ 28 سال کا ٹیروں پہ چل رہا ہے کیا؟ بھائی وہ پیروں پہ ہی کھڑ رہا ہے نا، تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم نہ کرو، اور ہماری بیچاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو. ان کو ٹائم پہ شادی ان کی کر دو. تو سب کریں گے نا یوسف بھائی؟ آپ کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلدی شادیاں ہوں گی. اور آپ سب سے کہوں گا، اور جو شادی شدہ بیٹھے ہو کل ہی اپنی بیگموں کو لے کے قلعے پہ چلے جاؤ، شاہ شمس پارک کی سیر کراؤ، جھولے دو، جھولے جھلاؤ ان کو. اماں صاحب اگر ماں بھی ہے، اگر اس کو برا لگتا ہے امی کو بھی ساتھ لے جاؤ. دونوں میاں بیوی مل کر اپنی امی کو پینگ پہ جھولے دو، انجوائے کرو. آپ کو کوئی منع نہیں ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے پردے کے اندر رہ کر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی انجوائے کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایک خوبصورت اسلامی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اللہ آج ہمارے بھائی محمد یوسف کی کل برات جانی ہے، اے اللہ ان کا کل نکاح ہونا ہے، اللہ ان کی شادی میں برکت دے دے، ان کے نکاح میں برکت دے دے. اللہ اس جوڑی کو خوشیوں سے مالا مال کر دے. اللہ ان جوڑی کو ایسی کامیاب جوڑی بنا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ اور بی بی خدیجہ کی جوڑیاں تھیں. اللہ جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جوڑی تھی. اللہ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جوڑی تھی. اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ اماں سارہ کی جوڑی تھی. ایسے ان کو زندگی بھر خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرمانا. اللہ ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما، نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرما. اللہ ہم سب کو جتنے بھی بیٹھے ہیں نیک بیٹیاں نیک بیٹے عطا فرما.